بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا تو یہ تو میری بھی ہاتھ میں ہے. اس نے جو ہے ایک زندے کو لا کے جو ہے قتل کر دیا اور ایک مجرم کو آزاد کر دیا. ابراہیم السلام نے کہا کہ نہیں میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا اور مغرب میں ڈباتا. اگر تجھے واقعی ہمت ہے اس سورج جو مغرب سے نکالا اور مشرق میں ڈبا، لاجواب ہو گیا. فطرت بدلتی نہیں. کہا کہ آگ دہکاؤ. کیا کرو؟ آگ دہکاؤ. 1 مہینے تک آگ دہکائی گئی. ایسے آگ جس کے لو کے تھپیڑے آسمان کو باتیں کر رہے. اور پھر بڑے حکمت عملی سے واقعہ بہت بڑا، کیونکہ وقت کی نزاکت سے میں مختصر آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ کو آگ میں ڈالا گیا گوپن کے ذریعے، جو بھی جو شیطان نے ترتیب بتائی ڈالا گیا. لیکن توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پر اعتماد ایسا تھا. سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے غیر اللہ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اپنے غیروں کے ساتھ سب کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. یہ توکل تھا. ڈالا گیا. فرشتوں کو اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا. اور قرآن میں یہ آیت ہے، اللہ نے ڈائریکٹ بالواسطہ اور بلا واسطہ بغیر کسی مدد کے آگ سے اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم والا سلام ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا ابراہیم میرے خلیل پر. اور اتنی ٹھنڈی مت ہو کہ وہ سکڑ جائے، اور اتنی گرم مت ہو کہ ان کو کوئی سخت پہنچ جائے. حالت ہے. اب اس آزمائش سے جب نکلے تو حکم ہو رہا ہے. دوسرا یہ حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم 90 سال کی عمر ہو گئی، آپ کے دل میں امنگ پیدا ہوئی. ہم سب ماں باپ کی امنگ ہوتی ہے کہ آگے میرے انتقال کے بعد میری جائیداد کو کون سنبھالے، میرے پراپرٹی کو کون سنبھالے، میرے پیسے لتے کو کون سنبھالے. یہ ہماری تمنا ہے. نبیوں کی تمنا یہ نہیں تھی. ابراہیم صاحب کی تمنا یہ تھی اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، بینائی میں فرق آ چکا ہے. اے باری تعالیٰ میرے نسل سے ایک جو ہے نسل چلے. دعا مانگے اللہ سے. قرآن میں بات ہے رب حبلی من الصالحین، اے رب مجھے ایک نیک صالح فرزند عطا فرما. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. بس بشارت ہے کہ ہم تم کو ایک بردبار لڑکی دیں گے، نیک صالح لڑکی. آپ کو 90 سال کی عمر میں حضرت حاجرہ سے یہ لڑکا پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام. اب آزمائش ابراہیم علیہ السلام کو اتنے آزمائشوں میں مبتلا گئے، تب سے بھٹی میں دبایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زندگی کے ہر موڑ پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضا الہ کی خاطر راہ خدا میں اپنی جان، اپنا مال، اپنے اولاد، اپنے آبائی وطن، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر راہ خدا میں جنہوں نے رضا الہ کی خاطر محبوبیت پہ تمغہ حاصل کی. ایسی ابتلا اور آزمائش تھی. حکم ہو رہا ہے اے ابراہیم میں نے تمہارے دعاؤں پر جو فرزند عطا کیا وہ جو ہے اس کو، اور شیرخوار وہ بچے کو حضرت حاجرہ کو لے کر آپ نکل جائے. اور جب فلسطین سے نکلے ملک شام پہنچے اور وہاں آپ سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے، ساتھ میں کیا تھا؟ شیرخوار بچی ہے، شریک حیات ہے، اپنی بیوی ہے، ایک پانی کا مشکلہ ہے اور کچھ کھجور کے بورے ہے. یہی آپ کا زاد راہ ہے. چلے مکے کے بے آب و گیا میدان میں سنلاخ علاقے میں نہ کوئی آدم ہے اور نہ کوئی آدم ذات ہے اور نہ کوئی زیرو پرندہ، کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے شریک حیات، اپنے بیوی کو اور اس بچے کو چھوڑے، کچھ نہیں کہا نکل جا. آپ کی اہلیہ پوچھ رہی کہ ابراہیم ہم کو تنے تنہا کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے. قربان جائے ایسی بیوی پہ، ایسی اہلیہ پر. شوہر کو کہنے لگی جب
باقی آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے، اور چھوڑے چلے گئے۔ پانی ختم ہو گیا اور کھجوریں ختم ہو گئی۔ عرب صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ، چٹان پر شیرخوار اسماعیل کو لٹا لیا گیا، اور پھر ایک ماں کی ممتا کا تقاضا ہے، ایک ماں کی محبت کا تقاضا ہے۔ یہ شیرخوار بیٹے کی، اپنے لخت جگر کی، اپنی جگر کے ٹکڑے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، اور وہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی ہے، اور یہ دیکھتی کوئی پانی نہیں، دوڑ رہی ہے ایک دو نہیں 7 چکر، جسے قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من الشعائر اللہ۔ صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو اس کے بعد جب 7 چکر مکمل ہو چکے تھے، ایک ماں اپنے بچے کی طرف جب دیکھ رہی تھی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیرخوار اسماعیل علیہ السلام کے بیڑیا لگڑ رہے تھے، اس وقت اللہ کا یہ معجزہ نمودار ہوا۔ ایک پانی کا چشمہ ابل پڑا، حضرت ہاجرہ دیکھ کر جب دوڑ رہی تھی اور دوڑ کے دیکھ رہی ہے کہ زم 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 رک جا رک جا رک جا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد دوسرا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تم یہ میں نے تمہارے دعاؤں کے طفل جو لخت جگر جو شیرخوار اسماعیل کو میں نے دیا ہوں، آپ اس کو راہ خدا میں ذبح کرو۔ اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ کیا حالات ہوں گے، کیا منظر ہوگا، اور مسلسل خواب کی تعبیر میں بتایا گیا بس اپنے بچے کو ذبح کرو۔ جب باپ بیٹے اس بات کو مانے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کھانے پہ ہاتھ رکھ کر بڑا محبت بڑا انداز ہے، اور ایک باپ بڑے محبت بڑے لہجے میں اپنے لخت جگر سے کہہ رہے ہیں، اے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا میں تم کو راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں، کیا تم میری بات پر آمادہ ہے؟ قربان جائیے۔ ایسی اولاد پر دور جدید کی اولاد ہوتی تو رائے فرار اختیار کرتی، تجتیبام کرتی اور حکم نہیں مانتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے جملوں کا سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ خالہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہا کہ میرے پیارے ابا جان، جو کچھ تم کو حکم ہے کر کے دکھائیے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حکم ہوا، بنا کے میدان میں لٹا دے گا، لیکن فرزند عزیز کہہ رہے کہ ابا جان مجھے آپ اوندھا لٹا دو تاکہ آپ کی محبت ہمارے دونوں کے درمیان میں غالب نہ آ جائے۔ اور کہا کہ ابا جان آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ پٹی باندھ دی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چھری بھی محتاج ہے کاٹنے میں اللہ کے حکم سے، آگ محتاج ہے جلانے میں اللہ کے حکم سے، اور پانی محتاج ہے غرق کرنے میں اللہ کے محتاج ہے۔ چھری کو حکم نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو چھری چلا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میرا خلیل میرے حکم کے تعمیل میں اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہا ہے، مجھے قربانی مقصود نہیں ہے، میں اس کے تقوی کو، اس کے دل کو آزمانا چاہ رہا ہوں۔ جبریل امین وہ دمبا لے کر آئے۔ اس سے پہلے آپ کی بات عرض کر دوں، وہ دمبا کون سا تھا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا، یہ وہ دمبا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند حابیل اور قابیل میں ایک رشتے پر جب تنازع پیدا ہوا، دونوں نے منت مانگی۔ بڑے بیٹے نے غلہ پہاڑ پہ رکھا اور چھوٹے بیٹے نے ایک دمبا رکھا۔ ایک سفید آگ آئی اور اس کو لے کے چلے گئے۔ وہ دمبا 4,500 برس سے جنت کی چراگاہ میں چل رہا تھا۔ وہ دمبا لے کے جبریل امین تشریف لائے اور لا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑے۔ یہ
آواز ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی تو دیکھ رہے ہیں کہ جبریل امین نے جنبہ ہاتھ میں ہے. انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ بڑے اللہ کا. جبریل امین کے جملے، ابراہیم علیہ السلام کے جملے زبا کے لیے جو فرض لٹائے گئے تھے، انہوں نے جب سنے تو ایک ہی جملے میں اس کو مکمل کے لیے کہا کہ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی. اللہ رب العزت نے یہ جملوں کی اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک یہ جملے 9 ذی الحجہ عرفات کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نمازوں کے اندر عزیزان احمد یہ جملے کہتے رہیں گے. ہماری ماں بہنوں کو بھی حکم ہے مقیم ہے وہ بھی پڑھے، مسافر وہ بھی پڑھے. جیسا ہمارے مولانا نے بتایا کہ جو بعد میں نماز میں آتا ہے مذبوح کہتے ہو، مختلف کے جو اقسام ہے مذبوح، لاحق، مذبوح جو بھی ہے جو بعد میں آتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد ان کی تکبیر ہو جاتی تو اس کو بھی پڑھنا پڑتا. یہ جملے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تشریف. لیکن جو لبیک میں نے کہا وہ ہے جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کہا کہ میرا ایک پاک گھر بناؤ. ابراہیم علیہ السلام ایک بوڑھا باپ اسماعیل علیہ السلام پتھر کو نصب کر رہے ہیں جس چٹان پر بھر کے جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اس وقت تعمیر نہیں کر رہے بلکہ آج سے 4500 برس پہلے دعا ان کے زبان سے نکل رہی ہے. قرآن حکیم میں محفوظ ہے. اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، ہمارا شمار فرما بردار بھی کر. اے اللہ ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ کو پیدا فرما اور ان میں سے ایک نبی بھیج. آج 4500 سال پہلے یہ جو ہے ابراہیم صاحب نے دعا مانگی اور اس امت کا نام امت مسلم رکھا گیا اور نبی کی دعا مانگی. بہرحال جو ہے آخری کلمات یہ ہے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو جب ذبح کر رہا تھا وہ کیسا وقت تھا؟ وہ ایسا وقت تھا کہ زمین کا ذرہ ذرہ، چمنستان عالم کے اشجار کا پتا پتا، اس وسیع اور عریض کائنات کا چپا چپا حیران تھا، پریشان تھا، اپنی زبان سے کہہ رہا تھا وار انسان، وار مسجد و ملائک، وار افضل المخلوقات، تو کیوں نہ افضل المخلوقات کہلا، تو کیوں نہ جنت کا مستر ٹھہرے اور کیوں نہ فرشتے تیرے سامنے سجدہ رہتے. ایک باپ اپنے بیٹے کو جب ذبح کر رہا تھا، اپنے لگتے جگر کے ٹکڑے کو جب ذبح کر رہا تھا، وہ وقت کیسا تھا؟ وہ وقت ایسا تھا بہکانے والے شیطان رجیم کی آنکھ نم تھی، وہ خون کے آنسو رو رہا تھا. نہ باپ کو صراط مستقیم سے ہٹا سکا، نہ بیٹے کو. باپ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کے آگے یہ سر نیبو تھے. یہ باپ بیٹوں نے ایسی مثال قائم کری. اللہ رب العزت نے قیامت تک کو شعار ملت شہ اصل میں قربانی کا مقصد. محترم بزرگوں، آج امت مسلمہ اپنی حالات سے گزر رہی ہے. یہ مصیبتیں آ رہی ہیں اور میں کہہ رہا ہوں میں پریشان ہوں. کیوں ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. لوگوں جو کچھ تم کو مصیبت آ رہی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. قرآن حکیم اٹھاؤ. آخری بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ ابھی مجھے جامع مسجد کی ایک اہم ایک اپیل آپ کے سامنے رکھنا ہے اور وہ بہت بڑا معاملہ ہے. اور میں جو ہے آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں. قرآن حکیم اٹھاؤ اور تاریخ پڑھو. ظالم حکمرانوں کا حال کیا ہوا جنہوں نے مظلوم پر ظلم ڈھایا، بربریت کی اور انسانیت کو پامال کیا. ان کا کیا حال ہوا؟ آج اور سمود کی خدوار قوم تباہ و برباد ہو گئی. نمرود کے اقتدار کو ڈھیل لگایا. فرعون کی فرعونیت حق کے سامنے بے بس ہو کر رہی. بہت نظر شہنشاہ پامال ہو گئی. رومن امپائر کا جال و جلال خاک میں مل گیا. قیصر اور کسریٰ کے لرزہ خیز مظالم کی داستانیں پارینہ بن گئے. یہود اور نصارہ کی شاگردانہ چالیں خاک میں مل گئی. ظالم اقوام کے خیر سامانہ بھی ملیاں میٹ کر دی گئی اور نیم وحشی تاتاری قوم کا دبدبا بھی اللہ نے خاک میں ملا دیا. آج بھی دور جدید میں جو حکمران اگر اپنے ماتحت کو دبانا چاہتے ہیں تو جب ظالم مظلوم پر ظلم ڈھاتا ہے تو مظلوم ظلم سہتے جوالمکھی بن جاتا ہے اور اس کے بعد حالات بگڑ جاتے ہیں.
تو میرے محترم بزرگ دوستوں، تو اللہ نے ایسے موقع پر ایک ہی قرآن میں بات کی، گھبراؤ مت، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے ہم جو ہے اللہ کی مدد طلب کریں۔ اللہ نے خود فرمایا وہ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر میں کسی پر غالب آ جائے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ قربانی کا مہینہ ہے، عظیم الشان قربانی ہے، اور اس کے لیے یہ قربانی صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی مال کی بھی ہے، اوقات کی بھی ہے، یہ قربانی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک واقعے کے ساتھ آپ کو اس کا ربط کر کے بتا دوں کہ اللہ کا رسول مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور اس وقت مسجد نبوی تنگ دامانی کا اظہار کر رہی تھی، اور اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، کون ہے جو اللہ کو خرچ دے؟ ابو دادا رضی اللہ موجود ہے، یا رسول صلی اللہ کی ذات تو خرچ بے نیاز ہے، اللہ رب العزت کی ذات تو خرچ سے وارا کرے، اللہ کو کیا خرچ پڑی قرض لینے کی؟ تو آیت آلی میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ تعالیٰ کو خرچ دے؟ اور پھر آپ نے فرمایا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہا کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بڑھا کر دے گی۔ تو ابو دادا رضی اللہ عنہ اٹھے اور فوری گئے وہ باغ جس میں ساسوں کھجوروں کی طرف آپ کا وہ مکان اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے، آپ نے اس باغ کے باہر سے آپ ندا دی اپنی شریک ہے، اے امی دادا یہ باغ اپنا نہیں رہا۔ کہا کہ کیوں؟ میں نے اس کو صحابہ کو موجود رکھتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ہے اللہ کے راہ میں دے دیا۔ اور اس وقت کیا حال تھا وہ باغ کا؟ مورخین نے لکھا کہ اس وقت ابو دادا کے جو بچے تھے وہ کھجوریں چن کر گود میں رکھ رہے تھے، کچھ بچے جیبوں میں رکھ رہے تھے اور کچھ بچے چبا رہے تھے۔ ایسے حالات میں یہ حکم آنے کا پھینک دے، کھجوروں میں بھی جیبوں میں جاؤ چبائے، یہ تھی قربانی اصل میں دیتے۔